رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور لیلۃ القدر۔ رمضان کے آخری عشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ یعنی ایک شخص اگر 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی ساری عبادت سے افضل ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن کریم سب سے عظیم ہستی اللہ کی طرف سے آیا، سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور سب سے بہترین مہینے رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا کہ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور مزید فرمایا کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اتنی خوبصورت رات، اتنی بہترین رات اور خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات، کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید اپنی تڑپ اور طلب بڑھائیں گے نہیں؟ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا، اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے، تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے انتظار میں رہے، اس کا شوق رکھے۔ یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ اس رات میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جب فرشتے اترتے ہیں تو ایک خاص طرح کا ماحول ہو جاتا ہے، ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے، ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں۔ اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے زیادہ اچھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں بد نصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے، اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو،
پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اور جو ہے اس کی شارٹ لسٹ کر دی۔ پہلے 10 راتوں کا بتایا، پھر آخری 7 راتوں کی طرف توجہ دلائی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں یا سننا۔ اس رات میں جو ہے وہ شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فضول باتیں، لغو گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہو۔ اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر چیک رکھے، نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے۔ اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شب قدر سے متعلق خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد انہیں بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ کہ ایک اور حدیث کے مطابق جو ہے فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے، یعنی دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ وہاں کوئی ایمان، تقوی، خیر اور بھلائی پھر باقی نہیں رہتی، جہاں لوگوں کے درمیان باہمی تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ پھر دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کس قدر مثبت سوچ کے حامل تھے، اور اگر ہم غور کریں تو اس میں خیر ہی خیر ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے تمہارے حق میں یہ خیر ہی ہوگی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جیسے دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 27 کی رات یا کوئی اور رات، پھر اس رات ہم صرف عبادت کرتے، لیکن اب چونکہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی رات ہے، تو اس ایک رات کو تلاش کرنے میں ہم اور بھی کئی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، جو یقینی طور پر ثواب اور اجر کا کام ہے۔ لیلۃ القدر اگرچہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شعائیں نہیں نظر آتی، یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیہ دی، لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر
آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے، یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے جب وہ رات گزر جاتی ہے تب ہی سورج نظر آتا ہے۔ اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی یا فلاں رات تھی، توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ہم نے ہر رات کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابی ابن کعب کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا ہے۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس سال کی 27ویں رات ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف 27 کی ہی رات شب قدر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی دعا میں مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھ کو معاف کر دے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکیں تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں۔ اپنی غلطیوں کی ہم سب معافی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے، پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیرے عز و جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک کہ وہ فوت نہیں ہو جاتے انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے عز و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محروم رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا
اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ بخشا، یہ آخری عشرہ دیا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکی کے راستے پہ بھی استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔